کسی کے ساتھ محبت کرنے کی عمومی طور پہ 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ 3 وجوہات سے لوگ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو ظاہری حسن عطا فرمایا ہو تو لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ظاہری صورت جتنی حسین ہوتی ہے اتنے ہی اس بندے کے عاشق زیادہ ہوتے ہیں، اتنے ہی اس کے محبین زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے، اگر کسی کا ظاہری حسن دیکھ کے اس سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کی بھی سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کے اندر عورتوں نے اپنی انگلیوں پہ چھریاں پھیر لی تھی، اگر وہی عورتیں حسن مصطفیٰ دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کے اوپر چھریاں پھیر لیتی۔ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ لیتی، آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی، دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک رب کائنات نے اپنے محبوب کے حسن کو پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہی نہ کیا تھا، اس لیے کہ اگر حضور کا حسن پورے جوبن کے ساتھ ظاہر ہوتا تو کسی ماں کے لال کے اندر یہ جرت ہی نہ تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کے سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے زمانہ سارا، اس لیے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور ہوتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ تو آئیے، کسی کا حسن دیکھ کے اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی بھی سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے دنیا کے اندر لوگ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ تو اس کی سیرت ہے۔ اگر بندے کی صورت حسین نہ ہو اور اس کی سیرت حسین ہو تو لوگ اس کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں۔ کردار اعلیٰ ہو، اس بااخلاق اور با کردار شخص کے ساتھ بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو اگر سیرت دیکھ کے کسی سے پیار کرنا چاہتے ہو، اس کی بھی سب سے زیادہ حقدار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور کی سیرت کی اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہو سکتی ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کے بعد اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ لوگوں نے جب دلیل پوچھی تو حضور نے قرآن کے اندر سے اس کی دلیل پیش نہیں کی، بلکہ میرے حضور نے فرمایا، لوگوں میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، کبھی بددیانتی کی ہے، کبھی تمہارے مال کے اندر خیانت کی ہے؟ اس وقت دشمنوں کی زبانوں پر، جنہوں نے آپ کا کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے آپ کو ابھی تک رسول نہیں مانا تھا، ان کی زبان پہ بھی 2 ہی کلمے تھے، انت صادق و امین۔ یا رسول اللہ، نہ آپ سے بڑھ کر ہم نے کسی کو صادق دیکھا ہے اور نہ آپ سے بڑھ کر ہم نے کسی کو امانت دار دیکھا ہے۔ تو آئیے، اگر کسی کی سیرت دیکھ کے اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور تیسری چیز، عام طور پہ لوگ جسے دیکھ کر دنیا کے اندر محبت کرتے ہیں وہ ہے کسی شخص کا حسب و نسب۔ اس کا نسب اور خاندان جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اتنے اس کے محبین زیادہ ہوتے ہیں، اتنے اس کے عشاق زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے حسب و نسب کے اندر کتنی عزتیں عطا فرمائی تھی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، تم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے، مشرق و مغرب بھی دیکھی ہے، شمال و جنوب بھی دیکھی ہے، پہلے نبی بھی دیکھے، ان کی امتیں بھی دیکھی، ذرا بتاؤ تو صحیح کوئی ہم جیسا بھی پایا ہے یا نہیں؟ تو جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کیا تھا؟ آفاقہا گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام، بس یار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ، میں نے شرق و غرب کی سیر کی، شمال و جنوب کے اندر گیا، پہلی امتیں بھی دیکھی، ان کے نبی بھی دیکھے، لیکن یا رسول اللہ آج تک نہ حسن و جمال میں آپ سے بڑھ کر کسی کو دیکھا ہے، نہ حسب و نسب میں آپ سے اعلیٰ کسی کو دیکھا۔ تو گویا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نسب عطا کیا تھا وہ بھی سب سے اعلیٰ عطا فرمایا تھا۔
تو جس کوالٹی سے بھی اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر صفت کے اندر، ہر خوبی کے اندر ایسا باکمال بنایا ہے کہ کائنات اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ وہ کسی نے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی تھے جانیو بول